پاکستان میں آئے روز خواتین اور بچوں کے ریپ اور ہراسانی کے بڑھتے واقعات تشویش کا باعث ہیں۔ موٹر وے واقعہ کے 3 ہفتے گزرنے کے باوجود مرکزی ملزم کی عدم گرفتاری سے دیگر ملزمان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ کراچی میں 5 سالہ بچی مروہ کے ریپ اور قتل کے بعد موٹر وے واقعہ نے ملک بھر کی خواتین کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے۔ موٹر وے واقعے کے بعد 3 ہفتوں کے دوران صرف پنجاب میں دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر 6 سے 8 خواتین اور بچے ریپ کا شکار بنتے ہیں، جبکہ ان ریپ کے ملزمان کی عدم گرفتاری اور پولیس کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے اکثر خواتین تھانوں میں ذلیل و رسوا ہونے کے بعد خودکشی تک کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ بہاولپور میں غریب شخص کی بیٹی عصمت دری کے بعد تھانوں میں رسوا ہونے کے بعد اپنے باپ کے نام خط لکھ کر زہریلی دوائی پی کر خودکشی کر لیتی ہے کہ میری موت کے بعد میرا باپ سر اٹھا کر چل سکے۔ اس کیس میں بھی پولیس ملزم کے بااثر ہونے کی وجہ سے مقدمہ درج کرنے کی بجائے زیادتی کی شکار لڑکی کو صلح صفائی کے لیے مجبور کرتی رہی۔ گزشتہ دنوں پاکستانی سائیکلسٹ سمر خان نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے ہراسانی کے واقعے پر ٹویٹر پر آواز بلند کی ہے کہ انہیں اسلام آباد میں سائیکلنگ کے دوران بیچ سڑک پر ایک شخص نے روک کر ہراساں کرنے اور دست درازی کی کوشش کی ہے، جو انہوں نے مزاحمت کر کے ناکام بنائی۔ دست درازی کے وقت سڑک پر کافی آمد و رفت تھی لیکن کوئی بھی رکا نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایسے واقعات دیکھنے والے افراد کچھ کرتے کیوں نہیں؟ اور ابھی ویڈیو کرنے کا رائٹ ان دا مڈل آف دا روڈ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مجھے ہمیشہ سنا ہوگا سائیکل پروموٹ کرتے ہوئے، سائیکلنگ لڑکیوں کو انکریج کرتے ہوئے کہ وہ روڈ میں آئیں، سائیکلنگ کریں۔ اٹس نو ڈاؤٹ اے ویری پازیٹیو ایکٹیویٹی، لیکن میں شوگر کوٹ نہیں کروں گی، نہ میں جھوٹ بولوں گی۔ اٹس ناٹ سیف۔ آپ کو جنگلی بننا ہے، آپ کو ڈھیٹ بننا ہے۔ اف یو وانٹ ٹو بی آن روڈ یو ہیو ٹو کلیم دیٹ۔ تو ابھی بھی میں کچھ جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں سائیکلنگ کر رہی تھی رائٹ ان اسلام آباد، دا کیپٹل، رائٹ بفور یو ٹرن ٹورڈز فیض آباد۔ ایک بندہ آیا، آفس گوئنگ بندہ، میرون شرٹ، پیچھے بلیک بریف کیس یا آفس بیگ رکھا ہوا تھا۔ ہی سلوڈ ڈاؤن، ہی گراپڈ می فرام دا بیک، باقاعدہ اس نے ہاتھ پھیرا، اینڈ دین ہی رین اوے۔ آئی ٹرائی ٹو اسٹاپ ہم، آئی ٹرائی ٹو فالوڈ ہم۔ ابھی بھی میں اسے فالو کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے آ رہی تھی، لیکن کیونکہ میں سائیکل پہ ہوں تو مجھ سے نکل گیا آگے۔ نہیں تو اس کے ساتھ جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے لائیو آ کے کرنا تھا۔ اس میں نہ اسلام آباد کی انتظامیہ کا کوئی قصور ہے، نہ میں کسی کو بلیم کر رہی ہوں۔ آئی جسٹ ہیو ون کوشچن فرام آل آف یو، میجورٹی آف یو آر میلز، مائی فالوورز، مائی سپورٹرز۔ میں آپ پہ غصہ بھی نہیں نکال رہی، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے، اگر کوئی سن رہا ہے اور کسی کے مائنڈ میں گندگی چل رہی ہے کہ 2 منٹ روڈ پہ کسی لڑکی کو ہاتھ لگا کے کیا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے آپ لوگوں کو؟ اور گیسم آ جاتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے آپ لوگوں کی۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو اتنا کیجول اور نارملائز کر کے چلا کیوں جاتا ہے؟ 3-4 لوگوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، کوئی نہیں رکا، سب چلے گئے لائک اٹس اے ویری نارمل تھنگ۔ وائی ڈونٹ یو اسٹاپ اٹ؟ یو آر میلز، ہم فیمیل کتنا پھر آپ کہتے ہیں کہ می ٹو کا ساری موومنٹ ڈرامہ ہے۔ میجورٹی آپ لوگ برے نہیں ہوں گے، I'm not spreading hate against men، لیکن جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ Why aren't we doing anything for this؟ یا تو پھر اتنا ایلیٹ کلاس ہو کے کرتے ہوں گے کہ انہیں وہ یہ حرکت گھٹیا ہی نہیں لگتی ہوگی۔ ایز ریسنٹلی مینشن بائی نعمان اجاز، وائٹ کالرز ہراسمنٹ ہوتے ہیں، یہ چیزیں اتنی نارملائز اور کیجول ہو کے لی جاتی ہے۔ ابھی میں نے کرنا تھا می ٹو آن دا اسپاٹ، اور میں نیکسٹ ٹائم ضرور کروں گی جب بھی مجھے موقع ملا۔ I won't spare anyone and the girls who are listening, make an example out of such bastards۔ جبکہ ایک اور خاتون نے آن لائن ٹیکسی پر سفر کے دوران ہراساں کرنے کے واقعہ کے بارے میں ٹویٹر پر بتایا کہ وہ اسلام آباد میں ایک ڈرائیور کے ساتھ E11 سے فیض آباد جا رہی تھیں کہ پیسوں پر ان کی اس سے بحث ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ محرم کے دن تھے، سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے موبائل کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ڈرائیور نے ان سے زیادہ پیسے مانگے جس پر انہوں نے اسے منع کیا۔ وہ میرے پر چیخنے لگا، میں گاڑی سے اتری اور سوچا میرے ارد گرد لوگ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، پیسے دے نہیں تو دوں گا الٹے ہاتھ کی۔ یاروں سے مل کر آ جاتی ہیں اور پھر بکواس کرتی ہیں۔ میں نے اسے پیسے دیے اور وہاں سے چلی گئی۔ اس شکایت پر کریم نے بھی واقعے کا نوٹس لیا اور ڈرائیور کے خلاف کارروائی کی۔ ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے کہ راولپنڈی میں 3 نوجوانوں نے ایک نوجوان لڑکی کو عصمت دری کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا تھا، جبکہ راولپنڈی کے علاقہ نصیر آباد سے تعلق رکھنے والی خاتون کو ٹیکسی ڈرائیور نے بیٹے کے سامنے زبردستی زیادتی
زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بیمار بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو روحانی علاج کے لیے اٹک لے جا رہی تھی کیونکہ وہ بیمار تھا۔ انہوں نے کہا کہ اٹک جانے اور واپس نصیر آباد میں گھر آنے کے لیے ایک ٹیکسی کی تھی۔ خاتون نے مزید بتایا کہ راولپنڈی واپس جاتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور نے ایک ویران مقام پر گاڑی کو روکا اور بندوق کی نوک پر انہیں پکڑ کر جنسی استحصال کا نشانہ بنایا۔ ملزم نے واقعے کے بارے میں بتانے کی صورت میں خاتون کو دھمکیاں بھی دیں۔ ملزم نے خاتون کے بیٹے کو بھی مارا اور موبائل فون چھین لیا۔ واقعے سے متعلق بتایا گیا ہے کہ ملزم نے خاتون اور ان کے بیٹے کو چوکی حمیدہ کے علاقے میں سڑک پر چھوڑ دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ خاتون نے گاڑی کا رجسٹریشن نمبر نوٹ کر لیا تھا، جس کے بعد پولیس کو آگاہ کیا۔ پولیس نے پھر فراہم کردہ شواہد اور معلومات کی روشنی میں ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ایسے میں ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ آیا پاکستان بالخصوص خواتین کے لیے محفوظ ہے؟ ایک طبقے کی جانب سے تو یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ریپ کے مجرموں کو پھانسی کی فوری سزا دینی چاہیے۔ خواتین کے ساتھ پے در پے اجتماعی اور انفرادی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر ٹویٹر صارفین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ پاکستان میں محفوظ کون ہے؟ عورتیں کیا، بچے کیا، یہاں تو مرد و خواتین قبروں میں محفوظ نہیں۔ لوگوں نے اس حوالے سے بھی اعتراض اٹھایا کہ جب خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ اسے غلط رنگ دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کی کارکن کہتی ہیں کہ تمام گوشت کے لوتھڑے جن کو پاکستان میں عورتیں کہتے ہیں، کوشش کریں کہ جب باہر نکلیں اپنی حفاظت کا سامان لے کر چلیں۔ ان درندوں، گدھوں اور چیلوں جن کو ہم مرد کہتے ہیں، ان سے خود کو بچا سکیں۔ یہ جگہ جگہ طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب اس گوشت کو نوچ کے کھا سکیں۔ جان و مال کی حفاظت شہریوں کا اپنا نہیں بلکہ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ ریاست کا کام ہے ایسا معاشرہ بنانا جہاں شہری اور وہ طبقے جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، انہیں خوف کا نہیں بلکہ تحفظ کا احساس ہو۔